أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی. میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی. میرا دل مچل رہا ہے تیرا در تو تیرا در ہے تیرے در کے ایک گدا نے تیرا در تو
تیرا در ہے، تیرے در کے ایک گدا نے دنیا یہ دو کی عظمت میرے دل سے مٹائی، میرا دل مچل رہا ہے، تیرے حسن پر میں قربان، تیری نیم سی نگاہ نے، تیرے حسن پر میں قربان، تیری نیم سی نگاہ نے میرے دل کی اجری بستی ایک پھل میں ہے بسائی، میرا دل مچل رہا ہے، میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں، میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں، قاری نے مجھ کو صورت رحمان ہے سنائی، میرا دل مچل رہا ہے، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے سنگ در پہ مرنا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے سنگ در پہ مرنا، میں یہی سمجھ رہا ہوں، تیرے در کی ہے رسائی، میرا دل مچل رہا ہے، میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے، میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے، تیرے وصل کی تمنا میرے دل میں ہے سمائی، میرا دل مچل رہا ہے، مجھے درد دل ملا ہے، سن لو اے دنیا والو، مجھے درد دل ملا ہے، سن لو اے دنیا والو، میں فقیر بے نوا ہوں، مجھے مل گئی ہے شاہی، میرا دل مچل رہا ہے، تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، میرا دل مچل رہا ہے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين،
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے ہر انسان کو 3 نعمتوں سے نوازا ہے. ایک نعمت ہے انسان کا نفس. یہ خواہشات کا منبع ہے. جتنی خواہشات بھی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں ان کا تعلق نفس کے ساتھ ہے. یہ بگڑ جائے تو بندے کو حیوان سے بدتر بنا دیتا ہے، اور یہی نفس سنور جائے تو انسان کو فرشتوں سے اونچا اٹھا دیتا ہے. دوسری نعمت ہے عقل. اللہ رب العزت نے انسان کو عقل کی نعمت عطا فرما کر باقی ساری مخلوق سے ممتاز کر دیا. یہ خیالات کا منبع ہے. مختلف خیالات انسان کی عقل میں آتے ہیں اور ایک خیال پر بنیاد بنا کر یہ آگے خیالات کے تانے بانے بنتا چلا جاتا ہے. ایک خیال ذہن میں آ جائے اس پہ پوری عمارت کھڑی کر دیتا ہے، پوری ایک سٹوری اس پر تیار کر دیتا ہے. اس کو انسان کی عقل کہتے ہیں. جیسے کمپیوٹر کے اندر تھاٹ پروسیسر ہوتا ہے، نہ کمپیوٹر کے اندر میتھ کو پروسیسر ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایکویشن اگر پروگرام کے اندر ہو تو ادھر ڈائیورٹ ہوتی ہے اور اس کو سالو کر کے آنسر واپس آ جاتا ہے. اسی طرح یہ انسان کی باڈی کے اندر تھاٹ پروسیسر ہے. جتنے بھی تھاٹس کا تعلق ہے وہ انسان کے دماغ کے ساتھ، بھلے اچھے ہوں یا برے ہوں، سب پروسیس انسان کے دماغ میں ہوتے ہیں. یہ انسان کی عقل بہت بڑی نعمت ہے. تیسری نعمت انسان کا قلب ہے. قلب انسان کے جذبات کا مقام ہے. جتنے بھی جذبات ہیں ان کا تعلق قلب کے ساتھ. محبت کا جذبہ، نفرت کا جذبہ، بہادری کا جذبہ یا ڈرپوک ہونے کا جذبہ، سخاوت کا جذبہ یا بخیلی کا جذبہ، خوشی کا جذبہ یا غم کا جذبہ. ان تمام جذبات کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ. دل میں خوشی ہوتی ہے، دل میں غم ہوتا ہے، دل میں محبت ہوتی ہے، دل میں نفرت ہوتی ہے، دل بہادر ہوتا ہے، دل میں بزدلی ہوتی ہے، دل سخی ہوتا ہے، دل کنجوس ہوتا ہے. ان تمام جذبات کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے. اور مختلف لوگوں کی زندگیوں میں ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ غالب ہوتی ہے. یا دل غالب ہوگا، یا عقل غالب ہوگی، یا انسان کا نفس غالب ہوگا. اگر انسان کا نفس غالب آ جائے تو بس یہ بندے کو جانوروں جیسی زندگی سکھاتا ہے. جانور کا کام کھانا پینا اور شہوت کے مزے لینا. انسان کی زندگی کا بھی مقصد یہی رہ جاتا ہے، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ. اور پھر اس کے لیے انسان کسی کے حقوق کی رعایت نہیں کرتا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ ماحول مجموعی طور پر نبی اسلام کے تشریف لانے سے پہلے مکہ مکرمہ کا تھا. مائٹ از رائٹ، یہ وہاں کا دستور تھا. جو قوی تھا اس کا حکم چلتا تھا. چنانچہ ظلم کی انتہا تھی. وہ لوگ اپنے گھر میں بچیوں کا پیدا ہونا پسند نہیں کرتے تھے،
تو بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. عورتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، نہ طلاق دیتے تھے نہ بساتے تھے، بس لٹکا کے رکھ دیتے تھے. صبح طلاق دیتے تھے، شام کو پھر اپنے نکاح میں لے لیتے تھے. عورت کی وقت اتنی بھی نہیں تھی کہ جب اس کا خاوند مرتا تھا وہ اپنے وراثت کے مال کی طرح اپنے بیٹے کے نکاح میں آ جاتی تھی. جیسے بیٹا مال کا وارث بنتا تھا، وہ اپنے باپ کی بیوی کا بھی وارث بن جاتا تھا. کیا حیثیت ہوگی اس عورت کی؟ کمزوروں کا کوئی حق نہیں تھا، رحم نام کی چیز کوئی نہیں تھی، کیونکہ نفسانی زندگی تھی. اتنے ظالم تھے کہ مہمان کے آنے پر زندہ جانور کی ران میں سے گوشت کاٹ کے پکا لیا کرتے تھے، اور جانور کا زخم اور تکلیف وہ جانے اور اس کا کام جانے. اور آپس میں اتنا فساد تھا کہ ذرا سی بات پر لڑائی ہوتی تھی تو پورا 100 سال چلتی رہتی تھی. عکاظ کے میدان میں میلہ لگتا تھا، ایک صاحب نے آ کر اپنی ٹانگ پھیلا دی. کوئی ہے اس ٹانگ کو پیچھے کرنے والا؟ مطلب یہ تھا کہ میں ہوں. دوسرے کے پاس تلوار تھی، اس نے تلوار سے اس کی ٹانگ پہ زخم لگا دیا. اس کے حامی اٹھے، انہوں نے اس بندے کو ہی قتل کر دیا. اس کے قبیلے والوں کو پتا، انہوں نے ان کے 2-4 بندوں کو قتل کر دیا. یہ لڑائی آپس میں یوں چلتی معمولی بات پر، اور اس کی وجہ سے 100 سال قبیلے لڑتے رہتے. جانوروں جیسی زندگی، حیوانوں کی زندگی. دوسرے کے مال پہ قبضہ کر لینا، دوسرے کا دل دکھا دینا، اس کا کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. جو لوگ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیتے ہوں ان کا دل کتنا سخت ہوگا. غیرت کے نام پر اپنے گھر میں بیٹی کا پیدا ہونا پسند ہی نہیں کرتے تھے. اس کو زمانے جاہلیت کہتے ہیں. اس لیے وہ ایسی اجڑ قوم تھے کہ دنیا میں اس وقت بڑی اسٹیبلشڈ حکومتیں تھیں، کیسر اور کسرا کی. یہ لوگ ان کے اوپر حکومت کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے. کہتے تھے ان جانوروں جیسے بندوں کو سنبھالنا بڑا مشکل، یہ اپنے حال پہ ہی چھوڑو. تو یہ زندگی خواہش پرستی کی زندگی کہلاتی ہے، نفس پرستی کی زندگی کہلاتی ہے. اس زندگی میں انسان کا نفس اس کے اوپر غالب ہوتا ہے اور انسان ہر کام نفس کی خواہش کے مطابق کر رہا ہوتا ہے. چنانچہ جو چھوٹا موٹا دین ان کے پاس تھا اس میں بھی مہینے بدل لیتے تھے. یہ حرمت والے مہینے اس سال یہ ہیں اور آئندہ سال یہ ہیں. جہاں جی میں آیا کر لیا. بت بنائے ہوئے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے. بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. کوئی پتھر کے خدا، کوئی تانبے کے خدا، کوئی لوہے کے خدا، کوئی لکڑی کے خدا، کوئی مٹی کے خدا، کوئی چھوٹے خدا، کوئی موٹے خدا، سب جھوٹے خدا. تو یہ خواہش پرستی کی زندگی یا حیوانی زندگی کہلاتی ہے کہ شکل میں انسان ہوتا ہے لیکن عمل میں وہ حیوان ہوتا ہے. بلکہ قرآن مجید نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر. ایک زندگی کا دوسرا انداز ہے جس میں انسان کی عقل اس کے اوپر غالب ہو. تو عقل کو اللہ تعالیٰ نے کھرے کھوٹے کی کسی حد تک تمیز دی ہے. یہ ایک آلہ ہے جس کے ذریعے سے انسان
نفع دینے والی چیز اور نقصان دینے والی چیز میں پہچان کر لیتا ہے عقل کے ذریعے سے. چنانچہ جب انسان کے اوپر عقل غالب آئی تو اس نے مل جل کر رہنے کو ترجیح دی کہ اکیلا میں نے ہی پیٹ نہیں بھرنا، میری ماں بھی ہے، میرا باپ بھی ہے، میری بیوی بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں. تو عقل کے غالب آنے پر انسان نے گھر کی زندگی کو، معاشرتی زندگی کو پسند کیا. اب صاف ہے جب مل کر رہنا ہے اور دوسروں کا بوجھ اٹھانا ہے تو اس کے لیے ذرائع کی ضرورت ہے. تو عقل نے انسان کو سمجھایا کہ تمہیں اب پیسے کمانے چاہیے. لہذا انسان کو عقل نے ایک سبق دیا کہ تمہارے پاس پیسہ ہوگا تمہاری زندگی پر سہولت گزرے گی. منی میکس دی میئر کو، ہر کام پیسے سے ہوتا ہے. لہذا انسان زر پرست بن گیا اور اس نے پیسے کمانے کے نئے سے نئے ہیلے طریقے ڈھونڈنے شروع کر دیے. پہلے نفس پرستی کی زندگی تھی، جب عقل غالب آ گئی اب زر پرستی کی زندگی، کیونکہ اس کو پتہ ہے میری ہر خواہش پیسے سے پوری ہو سکتی ہے. چنانچہ اس نے پیسے حاصل کرنے کے لیے بائی ہک اور بائی کروک کوشش شروع کر، طریقے گھڑ لیے. عقل سوچتی رہتی ہے نا کہ دوسرے سے مال کیسے کمایا جا سکتا ہے. جب مال آیا تو اس نے انسان کو جمال کا شیدا بنایا. اگلا قدم یہ، جب بھی مال آتا ہے انسان کو جمال کا شیدا ہی بنا دیتا ہے. فطری طور پر تو جمال کی حس ہر بندے میں موجود ہے، لیکن اگر غریب ہو تو وہ کیا جمال کرے گا اپنے گھر میں، کھانے کو روٹی نہیں ملتی. ہاں جب مال آ جاتا ہے تو وہ جمالیاتی حس ذرا تیز ہو جاتی ہے. پہلے کچا گھر تھا، اب اینٹوں کا گھر بن گیا. اینٹوں کا گھر تھا، اب اس کے اوپر ٹائلز بھی لگ گئی. ٹائلز والا گھر تھا، اب اس کے اوپر ماربل بھی لگ گیا. اب اس کے اندر فرنیچر بھی آ گیا، کارپیٹ بھی آ گئے، اب ایئر کنڈیشنر بھی آ گئے کہ سردی سے گرمی سے بچاؤ ہو سکے. ہیٹر آ گئے، سردی سے بچاؤ ہو جائے. ریفریجریٹر آ گئے کہ کھانا وقت بے وقت پریزرو کرنا ہوتا ہے. تو زندگی کی باقی تمام سہولیات آٹومیٹک پیسے کی وجہ سے آنے لگ گئی. سہولت پسندی بھی آتی گئی. پہلے لوگ پیدل چلتے تھے، سائیکل بنا لیا گیا. پھر سائیکل کو چھوڑ کے کہ اس میں بھی پاؤں ہلانے پڑتے ہیں، موٹر سائیکل بنا لیا گیا. پھر موٹر سائیکل اتنی سیف سواری نہیں، کار بنا لی گئی. پھر کار کے اندر ماڈل چلنے شروع ہو گئے، یہ ہونڈا ہے، یہ ٹویوٹا ہے، پتہ نہیں کیا کیا. اب ایسا وقت آ گیا کہ سال بعد میں آتے ہیں، ماڈل اس کا پہلے آ جاتا ہے. ہر سال کچھ نہ کچھ اس میں تبدیلی کر کے ایک نئی گاڑی ایسی بنا دیتے ہیں کہ لوگ پرانی سے جان چھڑاتے ہیں، نئی گاڑی پر لاکھوں ڈالر خرچ کر دیتے ہیں. ٹو ویل ڈرائیو تھی، اب اس کو 4 ویل ڈرائیو کر دیا گیا. یہ رولز رائس کی گاڑی ہے، ایسا انجن جس کو سڑک کے اوپر کبھی کسی نے خراب ہوتے نہیں دیکھا، اس کی ہسٹری نہیں کہ یہ خراب ہو. لیموزین بن گئی. امریکہ میں گاڑیاں نظر آتی ہیں ایئرپورٹوں کے اوپر، ماشاءاللہ اتنی لمبی کہ لگتا ہے کوئی بس چل رہی ہے. دلہن کو لے جانے کے لیے لیموزین، مہمان کو لے جانے کے لیے لیموزین. یہ جمالیاتی حس کے غالب آنے کا نتیجہ نکلا. ایسا تھا، روز نئی سے نئی چیز انسان کے عقل میں آتی گئی اور اپنے آئیڈیاز کو وہ عملی جامہ پہناتا گیا. مکان دیکھو، آج
باہر کی دنیا میں جا کر دیکھیں بالکل شیشے کے مکان. آپ کو شیشے کے سوا دور سے کچھ نظر نہیں آ سکتا. ایسے لگتا ہے جیسے شیشے میں سے کاٹ کے بنائے. یہ سب شیشے کا مکان، یہ پنک شیشے کا مکان، یہ فلاں شیشے کا مکان. اللہ اکبر. اور پھر مکان بھی دیکھو کہ 2-4 منزلہ کی بات نہیں، 100 منزلہ مکان. ماشاء اللہ. 100 منزلہ بلڈنگ کے اندر 85 ایلیویٹر لگے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. وہ کیا جگہ ہوگی بھائی. تو انسان کی عقل نے اس کو ہر چیز میں آگے قدم بڑھانے کی، بہتر سے بہترین بنانے کی، خوبصورت سے خوبصورت ترین بنانے کی اس کو کیفیت سمجھائی. چنانچہ انسان اس کے اوپر لگ پڑا. آج ہر چیز میں دیکھو ریسرچ ہو رہی ہے اور بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش میں بندے لگے ہوئے ہیں. لباس میں دیکھ لیجئے. ایک زمانہ تھا لٹھے کا لباس ہوتا تھا، ململ کا لباس ہوتا تھا. آج تو ماشاءاللہ ایسے سنتھیٹک کلاتھز آ گئے، فائبر. سبحان اللہ. یہ واش اینڈ ویئر ہے. مردوں میں تو چلو پھر بھی چندے کو ہوں گے، اور عورتوں میں تو سبحان اللہ ایک تفصیل ہے اس میں. اور بنانے والوں نے ان کے نام بھی عجیب عجیب رکھے. ایک صاحب کہنے لگے کہ ایک کپڑا عورتوں کا بنا، اس کا نام تھا تیری میری مرضی. شیڈ بدل رہے ہیں، ان کی کوالٹی کو بڑھا رہے ہیں، ان کی سافٹنیس بہتر ہو جائے، پہنے تو اس کے اندر رنگ جھلکیں. اور اب شادی بیاہ کے تو لباس اتنے عجیب، اس پہ دبکی کا کام ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کہ جتنے پیسے چاہو اس پر دبا دو. دلہن کا سوٹ کتنے کا جی؟ یہ 1.5 لاکھ روپے کا ہے. چند گھنٹے پہننے، پہلی رات کا سوٹ اور 1.5 لاکھ روپے. لاکھوں میں بات چلی گئی. انڈسٹری بن گئی اس کے اوپر. تو انسان کی عقل نے جمال کی طرف ایسا راغب کیا کہ ہر چیز میں خوبصورت سے خوبصورت ترین، بہتر سے بہترین چیز بنانے کی انسان کو فکر لگے. اور وہ ہم دیکھتے ہیں. اور جب انسان نے دیکھا کہ بھائی اس قسم کے چمکیلے بھڑکیلے لباس پہن کے کچھ نہیں ہو رہا، تو اس نے پھٹے کپڑے پہننے شروع کر دیے. ہم نے ایک صاحب کو ایک ایئرپورٹ پر دیکھا، پینٹ پہنی ہوئی تھی، ایک سائڈ اس کی پوری کپڑے کی ہے جیسے پینٹ کی ہوتی ہے، اور دوسری سائڈ اس کی شارٹ کچھے کی طرح، آدھی ٹانگ اس کی ننگی ہے اور چل رہا ہے. اور ایک نیلے رنگ کا کپڑا جس کو جین کہتے ہیں، اور وہ جین بھی زیادہ نیلی مگر کچھ سفید، جیسے اس کو بھینس نے چاٹا ہوا. تو ہر دن آپ کو کوئی نہ کوئی اس سلسلے میں ایک نئی چیز نظر آئے گی. چنانچہ گھر کے اندر اتنی چیزیں بن گئیں کہ آپ ایک اسٹور پہ چلے جائیں، بیڈ باتھ اینڈ بیانڈ، آپ اپنے پورے بینک کا بیلنس وہاں جا کے ختم کر سکتے ہیں. اتنا کچھ وہاں ہوتا ہے. ہوم ڈیپو پہ چلے جائیں، سبحان اللہ. گھر کے اندر اتنی چیزیں استعمال ہونے لگی. کھانے پینے کے اندر دیکھ لیجئے. ایک وقت تھا سادہ زندگی تھی، چلو روٹی سالن کام ختم. آج تو ماشاء اللہ دسترخوان لگتا ہے تو سویٹ ڈش سب سے پہلے آتی ہے. اور سویٹ ڈشز بھی ماشاءاللہ پھر کئی طرح کی. یہ مستقل ایک شعبہ ہے اور اس پر بڑا کام کیا گیا.
چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ مغلوں کے زمانے میں بھی کھانے پینے کا فن بڑے عروج پہ تھا. چنانچہ بمبئی کے وائسرائے کو ایک تاجر نے انوائٹ کیا. بمبئی کا تاجر تھا. جب انوائٹ کیا تو اس کو کہا جی کہ چائے کی دعوت ہے. وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ گیا. اب جب آ کر بیٹھا تو اس کے سامنے ٹیبل لگایا گیا اور ٹیبل کے اوپر ڈیکوریشن پیس رکھے گئے. یہ بادشاہی مسجد کا ڈیکوریشن پیس ہے, یہ شاہی قلعے کا, یہ تاج محل کا, مختلف ہسٹوریکل بلڈنگز کے ڈیکوریشن پیس بنا کر رکھے گئے. خیر اس نے دیکھا, اس نے کہا واقعی بڑے خوبصورت بنے ہوئے. اب کافی دیر کے بعد اس نے کہا کہ بھئی وقت قیمتی ہے اور یہ کوئی چیز کھانے کی لا ہی نہیں رہے. تو پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہم نے چائے تو ٹیبل پر رکھی ہوئی ہے, آپ کو چائے کے لیے بلایا تھا, آپ پیئیں. اب وائسرائے کے ساتھ والے بندوں نے کہا کہ بھئی نمٹ چائے کسی کو پیش کرنا بلا کے وہ تو اچھی نہیں. کوئی کیک لاتے, کوئی بسکٹ لاتے, کوئی چیز کھانے کی بھی ساتھ ہوتی. تو وائسرائے کو بتایا گیا کہ جناب یہ جو آپ کو ڈیکوریشن پیس نظر آ رہے ہیں یہ سارے کیک ہی ہیں جو ہم نے اس شکل میں بنائے ہوئے ہیں. لہذا آپ سب نے کھانا شروع کر دیا. کوئی مسجد کا مینار کھا رہا ہے اور کوئی تاج محل کا اوپر کا ڈوم کھا رہا ہے, اور ہر چیز کی اگر الگ لذت تھی. ایک سے ایک چیز کا بڑھ کے ٹیسٹ. لال قلعے کی دیواروں کا ٹیسٹ الگ ہے, مسجد کا الگ ہے. وہ تو حیران رہ گئے, اچھا اتنی نفاست ہے کھانے پکانے کے اندر. تو بالآخر وائسرائے کے ساتھی نے پوچھا کہ جناب ہر چیز ہی میٹھی تھی, کوئی چھوٹی موٹی نمکین بھی چیز ہو جاتی. تو خانسامہ کی طرف سے پیغام آیا جناب یہ ان تمام بلڈنگز کی جو زمین ہے وہ نمکین چیز سے بنی ہوئی ہے. بلکہ کتابوں میں مشہور واقعہ لکھا ہے کہ ایرانی شہزادے کو مغل بادشاہ نے اپنی طرف انوائٹ کیا. تو جب کھانے کے لیے دسترخوان لگایا گیا تو ایک تشتری ڈھپی ہوئی اس کے سامنے لا کر رکھی گئی کہ جی مہمان خصوصی کا کھانا ہے. جب مہمان خصوصی نے اس کا ڈھکنا کھولا تو حیران, اندر ایک بھینسے کا سر رکھا گیا ہے اور تازہ تازہ اس میں سے خون بہ رہا ہے. اس کو بڑا برا لگا کہ یہ تو میری بہت بڑی بےزتی کی انہوں نے کہ مجھے انوائٹ کیا اور کھانے کے لیے میں کوئی جانور ہوں, میرے سامنے بھینسے کا سر بغیر یعنی حلال کر کے جیسے رکھ دیا جاتا ہے یہ رکھ دیا. تو اس نے غصے کا اظہار کیا. تو غصے کے اظہار پر خانسامے کو طلب کیا گیا کہ ہم تمہیں بہت سخت سزا دیں گے, تم نے یہ شہزادے کی بے قدری کیوں کی. اس نے آ کے شہزادے کو سلام کیا اور کہا کہ حکم کیا ہے. اس نے کہا تمہیں کھانا پکانا نہیں آتا, تم نے کچا سر برتن میں بند کر کے میرے سامنے لا کے رکھ دیا. تو خانسامے نے جواب دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ ایران میں کوئی کھانا پکانے والا بندہ نہیں ہے, یہ جو آپ کو بھینسے کا سر نظر آتا ہے یہ مختلف کھانوں کا مجموعہ ہے, کھانا شروع کریں. پھر اس کو محسوس ہوا کہ اس کے سینگ الگ کھانا تھے, اس کی آنکھیں الگ کھانا تھی, اور وہ جو اس کا خون بہتا نظر آ رہا تھا وہ الگ شیرہ تھا. اب وہ شہزادے نے کھانا شروع کیا اور تعریفیں شروع کر دی. ہمیں خود بھی ایک مرتبہ اس کا تجربہ ہوا. فیکٹری کی آفیسرز کالونی میں بیگمات کی افطاری تھی, تو وہ سب لیڈیز کا مجمع تھا. خانسامہ نے کھانا تیار کیا, وہ ان کے سامنے لگا دیا گیا. کھانا بہت اچھا, بہت خوبصورت, بہت ہی ٹیسٹی کھانا, سب نے تعریفیں کی. کھانے کے بعد عورتوں نے کہا کہ اتنا اچھا کھانا تھا مگر پتہ نہیں پکانے والا کون تھا کہ اس نے تو سلاد کھانے میں شامل ہی نہیں کیا.
تو فیکٹری کے خان صاحب نے پیغام بھجوایا کہ ان بیگمات کو کہو کہ آپ کا تو تجربہ ہے، آپ اس دسترخوان کے اوپر جس چیز کو ڈیکوریشن پیس سمجھ رہی ہیں وہ ڈیکوریشن پیس نہیں، وہ سلاد میں نے کاٹ کے رکھا ہے۔ ہم نے جب یہ خبر سنی تو ہم خود حیران ہوئے کہ 100 کے قریب بیگمات اور وہ ڈیکوریشن پیس اور سلاد کے درمیان فرق نہ کر سکی۔ ایسے فنکار لوگ نہیں ہوئے۔ تو کھانے پینے کے فن میں عقل نے انسان کو بہتر سے بہتر آئیڈیاز دیے، اور آج تو ماشاءاللہ پہلے سلو فوڈ ہوتے تھے، آج کل فاسٹ فوڈ آ گئے۔ یہ چکن نگیٹس ہیں، چائنیز پہ چلے جاؤ تو سوپ کی قسمیں ہی الگ الگ، کہیں پیزا ملے گا، کہیں فلاں ملے گا۔ ہمارے ایک دوست ہیں بیرون ملک میں، آئس کریم کی دکان ہے، کہنے لگے حضرت میرے پاس 36 فلیور ہیں، میں آپ کو کون سا پیش کروں؟ میں نے کہا مجھے کنفیوز نہ کرو، کچھ بھی پیش نہ کرو۔ تو انسان کی عقل اس کو نئے سے نئے آئیڈیاز دے رہی ہے، اور انسان ہر لائن کے اندر ایڈوانسمنٹ کرتا چلا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس جمالیاتی حس کی وجہ سے آج آپ کو مادی اعتبار سے ہر چیز کے اندر ایک خوبصورتی اور جمال نظر آئے گا۔ اس کے ساتھ عقل نے انسان کو معاشرتی زندگی گزارنے کی تعلیم دی، لہذا جب انسان مل جل کر رہتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی ضابطہ تو بنانا ہی پڑتا ہے۔ تو انسان کی عقل نے قوانین بنائے، چنانچہ آپ مختلف ملکوں میں جائیں آپ کو ٹریفک کے قوانین ملیں گے، یہ انسان کی سہولت کے لیے بنائے گئے کہ سب اس پر عمل کریں تو سب کے لیے ڈرائیونگ کرنی آسان ہو جائے گی، اور اگر اس کی پریکٹس نہیں کریں گے تو ایکسیڈنٹ ہوں گے، انسانوں کی موت واقع ہوگی۔ پھر سڑکوں پہ سائنس لگائے گئے، امپروومنٹ ہوتی چلی گئی، تجارت کے قوانین بنا دیے گئے۔ پہلے چیز بنتی تھی تو قریب کے محلوں میں بکتی تھی، شہر میں بکتی تھی، اب چیزیں ملک کے ایک شہر میں بنتی ہیں اور دنیا کے دوسرے ملک میں جا کے بکتی ہیں، تو اس کے لیے امپورٹ ایکسپورٹ کے قوانین بنا دیے گئے۔ تعلیم حاصل کی جاتی ہے، اس کا بھی ایک نظام بنا دیا گیا، ہر چیز کے اندر آپ کو ایک سلیبس ملے گا۔ آج ایک آدمی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کو پورا سلیبس شروع سے بتایا جا سکتا ہے، آپ کو پہلے یہ کرنا پڑے گا، پھر یہ کرنا پڑے گا، پھر داخلہ لے کر پہلے سال یہ، دوسرے سال یہ، پوری تفصیل اس کی بن گئی۔ جس فیلڈ میں آپ جائیں آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے جو وہاں سلیبس ہوگا وہ بنا بنایا ملے گا، اتنا پڑھنا ہوگا، اتنا لیبارٹریز میں کام کرنا ہوگا۔ پھر انسان مل جل کے رہتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہوتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو قوانین بنا دیے گئے۔ چنانچہ عدالتوں کے اندر آپ جائیں تو مختلف ملکوں کے اندر مختلف قوانین ہیں۔ انسان کی گھریلو زندگی بھی مستقل ایک الگ عنوان ہے، تو ازدواجی زندگی کے اندر بھی قوانین بنا دیے گئے۔ لیکن ان تمام چیزوں کو بنانے کے بعد مقصد انسان کا یہی رہا، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، مقصد نہیں بدلا۔ لہذا ان تمام قوانین میں انسان نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے لوپ ہول رکھ دیے۔ جو چیزیں کرنی اس کے لیے ضروری تھیں اس نے اس کو قانوناً جائز بنا لیا۔ مثال کے طور پہ دنیا کے ملکوں میں چلے جاؤ، شراب پینے کی سہولتیں موجود ہیں، اس کے لیے جگہ الگ بنا دی، اس کو بار کہہ دیا۔ ایک آدمی جنسی لذت لینا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک ریگولر طریقہ بنا دیا، نائٹ کلب بنا دیے گئے۔ کوئی جوا کھیلنا چاہتا ہے، کسینو بنا دیے گئے۔ مقصد کیا تھا؟
کہ بھئی جس کے دل میں جو خواہش پیدا ہوتی ہے نفس کے اندر، وہ اس خواہش کو قانونی طریقے سے جا کر پورا کرائے. اب ان تمام چیزوں کو جب انسان نے بڑھایا تو اس کی لذتوں میں سے سب سے بڑی جنسی لذت ہے، اور وہ لذت اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ عورت گھر سے بے پردہ ہو کے باہر نہ نکلے. جب تک گھر میں رہے گی تو اس وقت تک تو پھر اس سے کام ہی نہ سنور سکتا. لہذا عورت کے حقوق کے نام پر مردوں کے شانہ بشانہ ان کو لانے کے عنوان پر عورتوں کو گھروں سے باہر نکال دیا، ان کو دفتروں میں کام کرنے کے لیے، فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے. چنانچہ جب عورت گھر سے نکلی اور اس کو نوکری ڈھونڈنی ہے تو صاف ظاہر ہے اس کو کسی کا احسان اٹھانا پڑے گا. جب کسی دفتر میں کام کر رہی ہے تو کسی باس کے نیچے اس کو ماتحت بن کے رہنا پڑے گا. یہی انوائرمنٹ اس عورت کی عزت سے کھیلنے کا سبب بن گئی. چنانچہ دفتروں کے اندر آپ دیکھ لیں جہاں بھی ہیں کم یا زیادہ یہ چیز آپ کو ہر جگہ ملے گی. کہیں وہ کلیگ کے قابو آ جاتی ہے، کہیں اپنے باس کے قابو آ جاتی ہے، اور کہیں راستہ چلتے آتے جاتے دوسروں کے قابو آ جاتے. گھر سے جو نکل پڑی، عورت کی حفاظت تو اس کے گھر میں تھی، گھر سے نکل گئی غیر محفوظ ہو گئی. چنانچہ اس کو ایک تھریٹ کر دیتا ہے کہ تجھے نوکری سے نکال دوں گا، وہ ڈرتی ہے. اور دوسرا نجات دہندہ بن کے آ جاتا ہے، نہیں نہیں ہم تمہیں نکالنے نہیں دیں گے. وہ جو نجات دہندہ ہوتا ہے وہ اسی کے جھولی میں جڑ جاتی ہے. تو نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کا ایک طریقہ ڈھونڈ لیا. جہاں مال کی بہتات ہوئی وہاں جمال کے لیے انجوائے کرنے کے بھی طریقے نکال لیے گئے. چنانچہ ایک ایسا معاشرہ بن گیا کہ جس میں سب نے یہ طے کر لیا کہ ہم جو مرضی چاہیں وہ کریں، اس کے طریقے نکال دیے گئے. لہذا عقل نے انسان کو زرپرستی سمجھائی اور زرپرستی نے بالآخر انسان کو زن پرستی سمجھائی. لہذا آج آپ پوری دنیا میں جا کے دیکھ لیں، ہر مرد کے دماغ کے اوپر عورت سوار ہے. اسی کی سوچیں، اسی کی باتیں، اسی کے تذکرے. ایک کو چھوڑ دوں گا دوسری کر لوں گا، مجھے یہ اچھی نہیں لگتی، وہ مجھے اچھی لگتی ہے. اور جب وہ آتی ہے تو وہ نیا رنگ لے کے آتی ہے، کہ دوسری کے بعد تیسری اچھی لگ رہی ہوتی ہے. اس کی کوئی حد نہیں ہے. دیکھیں، ایک ہے ضرورت کی حد ہوتی ہے، ایک ہے خواہش کی کوئی حد نہیں ہوا کرتی. چنانچہ اس لیے تو ملکوں کے اندر ڈانسنگ ہال بن گئے کہ نکاح کیا ہے جس سے اس کو گھر بٹھاؤ اور خود جا کے ڈانسنگ ہال میں تم کسی کے ساتھ وقت گزارو. بلکہ جو آپس میں متفقہ طور پر برائی کرتے ہیں، جس کو زنا کہتے ہیں، وہ تو جائز ہی بنا دیا گیا. زنا کی تعریف صرف وہ رہی جس کو زبر زنا کہتے ہیں، یعنی جبر کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے، بس اس کو زنا کہا گیا. اس کے ساتھ جہاں دونوں پارٹیز آپس میں راضی ہیں اس کو زنا کی تعریف سے، یعنی اس کی ڈیفینیشن سے نکال دیا. وہ سب جائز ہے، وہ فرینڈ شپ ہے. تو یہ انسان کی عقل نے اس کو طریقے سمجھائے اپنی خواہشات پوری کرنے کے. کیونکہ مقصد کیا تھا؟ کھاؤ پیو مزے اڑاؤ. تو ایک ایسا معاشرہ بن گیا کہ جس میں زندگی کی سہولتیں بھی بڑھی ہیں، روز ترقی بھی نظر آ رہی ہے، اور انسان کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہر چیز موجود بھی ہے. اب ایسے معاشرے کو بھی تو کسی طرح کنٹرول کرنا تھا. لہذا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کا محکمہ بنا، اور لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر کیمروں کا نظام بنایا گیا. آج آپ باہر کی دنیا میں جا کے دیکھیں
شاپ کے اندر کیمرے، ڈپارٹمنٹل اسٹور کے اندر کیمرے، سڑکوں کے اوپر کیمرے، ایئرپورٹ پہ کیمرے، حتیٰ کہ گھروں کے باہر بھی کیمرے. ہر جگہ وہ آنکھ فٹ کر دی گئی تاکہ بندوں کو قانون کا پابند بنایا جائے. تو بندے اندر سے تو نہیں بدلے، اس کیمرے کی آنکھ کے ڈر سے اب انہوں نے جرم ایسی جگہ کرنے شروع کیے جہاں وہ آنکھ دیکھ نہیں رہی تھی. چنانچہ جس کو ہم بڑی سویلائز جو ہے وہ سوسائٹی کہتے ہیں، اخباروں میں آتا ہے کہ وہاں 5 منٹ کے لیے بجلی بند ہوئی اور سٹور میں سے اتنے مال کو لوٹ لیا گیا. اب یہ لوٹنے والے کوئی باہر سے تو نہیں نہ آئے، وہی جس کو اتنی سویلائز سوسائٹی کہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں، یہ وہی تھے. فرق یہ تھا کہ پہلے ڈر تھا، کیمرے سے دیکھ رہے ہیں. جب وہ ڈر ختم ہو گیا بجلی بند ہونے سے، اب سب اپنی اصلیت پہ آ گئے. تو پکڑ دھکڑ جکڑ کے بندوں کو رکھا گیا کہ بھائی یہ ایک لائن کے اوپر زندگی گزارے، مگر نفس تو ان کا اندر ویسا ہی ہے نا. لہذا اس معاشرے میں انسان کو دلی سکون حاصل نہ ہوا. خواہشات تو پوری کرتا رہا مگر خواہشات کے پورا کرنے سے دل کا سکون نہ مل سکا. تو اس زندگی کا نام شہوانی زندگی. نفس جب غالب تھا تو وہ زندگی کیا تھی؟ حیوانی زندگی. اور جب عقل غالب آ گئی تو عقل نے بالآخر انسان کو شہوانی زندگی سکھائی. اپنی شہوت کو پورا کرو مال کے ذریعے سے، مختلف طریقوں سے، زر پرستی، زن پرستی، اس کا نتیجہ بالآخر شہوانی زندگی. تو جب نفس غالب ہوتا ہے تو حیوانی زندگی، اور جب انسان کی عقل غالب ہوتی ہے تو پھر کون سی زندگی؟ شہوانی زندگی. ایک زندگی کا تیسرا انداز ہے. وہ انداز یہ ہے کہ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے انسانوں کو اللہ کا تصور پیش کیا کہ لوگوں، تم خود بخود درختوں کی طرح اگ نہیں آئے، تمہیں ایک پروردگار نے پیدا کیا، اس نے دنیا کے نظام کو بنایا اور اس نے تمہارے لیے آخرت میں بڑی نعمتیں تیار کی. یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں تم اپنی زندگی گزارو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے اور شریعت کے مطابق، اور اگر اچھی زندگی گزار لو گے اور تمہیں نیکی پر موت آئے گی تو قیامت کے دن تمہارا حساب ہوگا، پھر یا تم جہنم میں جاؤ گے یا تم جنت میں جاؤ گے. یہ ایک بالکل ڈفرینٹ تصور تھا عام دنیا سے جو انبیاء نے آ کر دیا، اور اس تصور کے اندر ایک عجیب خوبصورتی. اب اس تصور کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے میں نے ساری تمہید باندھی. ان انبیاء نے آ کر انسانوں کے دلوں پر محنت کی، دلوں کو اللہ کی محبت سے بھر دیا، لوگوں کو اللہ کا شہدائی بنا دیا، اور کہا کہ تمہارے محبوب حقیقی سے ملاقات قیامت کے دن ہوگی. لہذا اللہ تعالی سے ملاقات کے شوق میں لوگوں کے لیے نیکی کرنا آسان، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کے خوف سے انسان کے لیے گناہ سے بچنا آسان. یہ اللہ تعالیٰ کا تصور اتنا خوبصورت تصور ہے کہ جتنا بندہ گناہوں سے اس تصور کے ذریعے بچ سکتا ہے وہ کسی اور ذریعے سے نہیں بچ سکتا. اب کیمرے کی آنکھ تو ہر جگہ نہیں نہ دیکھے گی، مگر اللہ تعالیٰ کی آنکھ تو ہر جگہ دیکھ رہی ہے. وہ تو ایسی ذات ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے تمہاری آنکھوں کی خیانت کو اور جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے. وہ تو سینوں میں اٹھنے والے جذبات کو بھی دیکھتا ہے. لہذا جب اللہ کا تصور بندے کے دل و دماغ میں سما جائے تو اب اس کے لیے انسانوں والی زندگی گزارنی بڑی آسان ہو جاتی ہے. یہ قیامت کا تصور شروع سے رہا ہے انبیاء میں
لیکن دین اسلام نے جتنا تفصیل کے ساتھ اس کو کھولا ہے، یہ پہلے کسی شریعت میں اتنا تفصیل سے نہیں کھولا گیا. جنت اور جہنم کو چونکہ نبی علیہ السلام خود دیکھ کر تشریف لائے، اتنا آنکھوں دیکھا حال اللہ کے محبوب نے سنایا کہ یہ نعمت پہلی امتوں کو تفصیل کے ساتھ نہیں ملی. اس قیامت کے تصور، اللہ کے سامنے پیشی کے تصور سے انسان صرف محفل میں ہی گناہ سے نہیں بچتا، اپنی تنہائیوں میں بھی گناہ سے بچ رہا. امام شافعی رحمۃ اللہ کے زمانے میں وقت کا حاکم اپنی بیوی کے ساتھ ذرا اچھے موڈ میں تھا، مگر بیوی اس سے کسی بات پر خفا تھی. اب یہ جتنا جولی موڈ میں ہوتا اس کو اور چڑ لگتی، وہ اور ان کا ناراض ہوتی. اب ادھر سے اصرار ادھر سے انکار. جب بادشاہ صاحب نے کوئی زیادہ ہی ایموشنل اپنا انداز دکھایا تو اس نے غصے میں کہا کہ دور ہو جہنمی، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا. لو، اب جب اس نے کہا نا جہنمی تو بادشاہ کو غصہ آیا. اس نے کہا اچھا میری طرف سے تجھے طلاق. جب صبح ہوئی تو بادشاہ کا دماغ صاحب بھی ذرا ٹھنڈے ہو گئے، بیوی کا بھی دماغ ٹھنڈا، بیوی کو بھی احساس ہوا کہ مجھے یہ لفظ تو نہیں کہنا چاہیے تھا. اور جو بادشاہ صاحب تھے وہ چونکہ اس کے حسن کے اسیر تھے، وہ بھی چاہتے تھے کہ مجھے طلاق تو نہیں دینی چاہیے تھی. اب بادشاہ نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ جی طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی. مسئلہ کھڑا ہو گیا. طلاق کنڈیشنل ہے کہ اگر میں جہنمی تو تجھے طلاق، لیکن فتویٰ کون دے؟ کوئی ہے جو کہے کہ میاں تو جنتی ہے اور تو جہنمی ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. بادشاہ نے ادھر ادھر علماء کو پیغام بھیجے. ایک عجیب مسئلہ کھڑا ہو گیا. چنانچہ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا. ان کو بتایا گیا کہ فلاں گورنر یا حاکم یا جو بھی تھا اس کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا. ان کا میں اس کا جواب دوں گا. بادشاہ کے پاس گئے. بادشاہ نے کہا کہ جناب آپ بتائیں طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی. ان کا بادشاہ سلامت مجھے آپ سے الگ میں کوئی بات پوچھنی پڑے گی. تو بادشاہ نے الگ انتظام کر دیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کوشچن کیا. کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے بتائیں آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا کہ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے گناہ کرنے پر آپ قادر ہوں مگر گناہ سے آپ بچ گئے؟ کوئی ایسا موقع؟ بادشاہ نے سوچ کے کہا ہاں ایک موقع تھا. کیسے؟ کہنے لگا میں اپنے کام سے فارغ ہو کے اپنے بیڈ روم میں آیا تو میں نے دیکھا کہ محل میں کام کرنے والی ایک نوجوان لڑکی وہ میرے بیڈ روم کے ابھی چیزیں سنوار رہی تھی، کام کر رہی تھی. اس لڑکی پر میری نظر پڑی تو اٹھی جوانی، مجھے اس کے نقش نین بہت پسند آئے. تو میں جیسے ہی کمرے میں گیا میں نے بیڈ روم کو لاک کر دیا. اب جب میں لڑکی کی طرف بڑھا تو وہ بھی پہچان گئی کہ بادشاہ کی نیت تو ٹھیک نہیں. وہ تقیہ نقیہ پرہیزگار پاک صاف لڑکی تھی. جب اس نے مجھے اپنے قریب آتے دیکھا تو اس نے میری طرف دیکھ کر کہا یا ملک اتق اللہ، اے بادشاہ اللہ سے ڈر. کہنے لگی بس اس کی آواز نے میرے دل کو گدگدا دیا. اور اللہ رب العزت کا خوف اتنا میرے اوپر غالب آیا، میں نے دروازہ کھول کے اس کو کہا جاؤ. اگر میں چاہتا تو میں اپنی شہوت پوری کر سکتا تھا اور مجھے کسی نے پوچھنا بھی نہیں تھا، مگر اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے میں گناہ سے بچ گیا اور میں نے گناہ نہیں کیا. جب اس نے یہ واقعہ سنایا امام صاحب نے فتویٰ دیا کہ تیری بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوئی اس لیے کہ تو جنتی ہے. اب ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، لوگوں نے اعتراض شروع کر دیے.
کہ جی یہ بندہ کون ہوتا ہے جنت کے ٹکٹ تقسیم کرنے والا؟ انہوں نے کہاں سے یہ فتویٰ دے دیا؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ فتویٰ میں نے نہیں دیا، فتویٰ قرآن نے دیا۔ قرآن نے فتویٰ دیا؟ ان کا ہاں، قرآن مجید میں خود اللہ رب العزت نے فتویٰ دیا، ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو اس نے خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا، ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اب ایسے موقع پہ کون گناہ سے بچا سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کا تصور بچا سکتا ہے۔ یہاں نہ پولیس ہے نہ کیمرے کی آنکھ ہے۔ مکران کا ایک بادشاہ گزرا ہے، محمد شاہ اس کا نام تھا۔ ایک مرتبہ اس نے جنگل میں شکار کا پروگرام بنایا۔ بادشاہ صاحب تو شکار کھیلنے میں مصروف تھے، جو اس کے پولیس والے تھے وہ بھی تو ایک لشکر ساز ہوتا ہے نا۔ تو انہوں نے ایک بڑھیا کی گائے دیکھی، اس کو ذبح کیا اور اس کا گوشت بھون کے کھا لیا۔ بڑھیا ان کے پاس آئی، اس نے منت سے واجب کی کہ جی مجھے پیسے دو، اسی گائے کے دودھ سے میرا گزارا چلتا تھا، اس کے گوبر سے میں کھانا پکا لیتی تھی، اس کے دودھ سے میرا گھر چلتا تھا، اس کے مکھن سے یہ چلتا تھا، تو میرا تو سہارا تھی، تو مجھے دو پیسے، میں کوئی اور گائے لے لوں۔ انہوں نے پیسے بھی کچھ نہ دیے۔ بڑھیا بڑی پریشان، سوچنے لگی کیا کروں، کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ اللہ کی شان کے ایک طالب علم کہیں سے جا رہا تھا، تو بڑھیا نے اپنی مصیبت اس کو بتائی۔ طالب علم سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ دیکھ بادشاہ 3 دن کے لیے آیا ہے، 3 دن کے بعد اس نے واپس اپنے محل جانا ہے۔ راستے میں ایک دریا ہے اور اس کے اوپر پل ہے، تو اس نے جیسے بھی ہو گزرنا اسی پل سے ہے، تو بہتر ہے کہ تو اس پل پہ چلی جا، اور جب بادشاہ کی سواری گزرنے لگے تو اس کو روک کر بادشاہ کو اپنی بات سنا، بادشاہ تجھے کچھ نہ کچھ کمپنسیشن کر دے گا، اچھا بندہ ہے۔ بڑھیا وہاں پہنچ گئی۔ 3 دن کے بعد محمد شاہ مکرانی جب وہاں پہنچا، بڑھیا آگے بڑھی اور بڑھیا نے بادشاہ کے سواری کی لگام کو پکڑ لیا۔ بادشاہ نے پوچھا اماں کیا بات ہے، آپ نے لگام کو کیوں پکڑا؟ وہ بڑھیا کہنے لگی بادشاہ سلامت، میرا اور تیرا ایک کیس ہے، مقدمہ ہے، جھگڑا ہے، میں صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس پل پہ اس کا حساب کرنا چاہتے ہو یا قیامت کے دن پل صراط پہ اس کا حساب کرنا چاہتے ہو؟ جب بڑھیا نے یہ بات کہی تو بادشاہ کانپ گیا، سواری سے نیچے اترا، اس کی بات سنی، اس کو 70 گایوں کی قیمت پیش کر کے معافی مانگی کہ مجھے پھر بھی اپنا حق معاف کر دینا، میں قیامت کے دن پل صراط کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ جو آخرت کا تصور ہے نا، یہ انسان کو اتنی اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے کہ وہ کسی دوسرے طریقے سے سکھا ہی نہیں سکتے۔ یہ دین اسلام کا حسن ہے، یہ خوبصورتی ہے دین اسلام کی۔ چنانچہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک مرتبہ مجھے کہیں جانے کا موقع ملا، جن کے ہاں مہمان تھے وہ عالم اتوار کے دن جیل میں جاتے تھے، وہاں کے مقامی جو قیدی تھے ان کو دین اسلام سکھانے کے لیے۔ تو کھانے کے دوران میں نے ان سے پوچھا کہ مولانا آپ جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ نئی نئی باتیں پیش آتی ہوں گی، تو کوئی بات ہمیں بھی سنائیں آپ۔ وہ کہنے لگے حضرت باتیں تو بہت ہیں، لیکن ابھی تھوڑی دیر میں عشاء کی نماز ہے، پھر آپ کا بیان ہے، تو میں آپ کو صرف ایک بات سناتا ہوں۔ کیا؟ کہنے لگا ایک مجرم آیا، نوجوان تھا، میں نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا، اس نے قبول کر لیا، میں نے اس کا نام عبداللہ رکھ دیا،
اور اس نے دین سیکھنے کی خواہش ظاہر کی. میں نے دین سکھانا شروع کر دیا. پہلے اس کو اسلام کے پلرز کے بارے میں بتایا, پھر اس کو طہارت کیسے کرتے ہیں, بیسکس جو تھی نا, ضروریات دین جس کو کہتے ہیں, وہ سکھانی شروع کر دی. 1 سال اس کو میں سکھاتا رہا, حتیٰ کہ وہ میرے بہت قریب ہو گیا. اتنا قریب کہ میرے ساتھ اپنی پرسنل باتیں بھی شیئر کرنے لگ گیا, کیونکہ فرینڈ شپ ہو چکی تھی نا, محبت ہو گئی تھی. تو محبت میں انسان اپنی ذاتی باتیں بھی شیئر کر لیتا ہے. کہنے لگے ہم خوب ایک دوسرے سے باتیں پھر کر لیتے اپنی پرسنل کی. ایک دن میرے ذہن میں خیال آیا, تو میں نے اس سے سوال پوچھا کہ عبداللہ بتاؤ, اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد تمہیں اپنی زندگی میں کیا تبدیلی نظر آئی؟ کہنے لگا جیسے میں نے سوال پوچھا اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے. میں گھبرا سا گیا کہ شاید مجھے یہ نہیں پوچھنا چاہیے تھا. میں نے سوری کی. وہ کہنے لگا اچھا یہ بات نہیں, بلکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ میری اصلیت سے ابھی واقف نہیں ہیں. میں ایک چھوٹے سے جرم کے لیے آیا تھا, 1.5 سال سزا ملی تھی, سال پورا ہو گیا, 6 مہینے کے بعد میں نکل جاؤں گا باہر. میری اصلیت کا کسی کو نہیں پتا. میں ایک نفسیاتی مریض بن گیا تھا, اور مجھے انسانوں کو قتل کرنے میں مزہ آتا تھا. مجھے عورت مل جاتی, بچہ مل جاتا, بوڑھا مل جاتا, تنہا کوئی مل جاتا, میں اسے قتل کرتا اور اس کی لاش جب تڑپتی اس کے گرد ڈانس کرتا تھا. اور کہنے لگا کہ میں نے 35 بندوں کو قتل کیا ہے, کسی کو پتہ نہیں. میں ایسا سخت دل بندہ تھا, ایسا حیوان تھا, یہ کام کرتا تھا انجوائے کرنے کی خاطر. ابھی تو کسی کو پتہ نہیں نا, میں 6 مہینے بعد نکل جاؤں گا. یہاں آیا ہوں تو آپ نے مجھے دین اسلام سکھایا, اللہ کا تصور پیش کیا, قیامت کا تصور پیش کیا کہ جو میں کر رہا ہوں مجھے اپنے ہر عمل کا قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. تو بات یہ ہے کہ اب میری حالت یہ ہو گئی ہے کہ میں کبھی جیل کے کمرے سے جب باہر نکلتا ہوں چند منٹ کے لیے پولیس کے سامنے, تو میں چلتے ہوئے پاؤں کی طرف دیکھتا ہوں کہ میرے پاؤں کے نیچے آ کے کوئی چیونٹی بھی نہ مرنے پائے. یہ دین اسلام کا حسن ہے کہ دین کے بغیر جو آدمی 35 بندوں کی جان ضائع کر چکا, جب اس کے اندر قیامت کا اللہ کا تصور آتا ہے, اب وہ چلتے ہوئے اس کا بھی خیال رکھتا ہے میرے پاؤں کے نیچے کوئی چیونٹی بھی آ کے نہ لگے. اس چیز کا کوئی نیمل بدل نہیں ہے. دنیا کے عقل والے لگا لے زور, اس کا کوئی نیمل بدل لا کر پیش کر دے. ایسی ٹھوس آئیڈیالوجی اسلام نے پیش کی ہے کہ جس کی وجہ سے فقط لوگوں کے درمیان انسان گناہوں سے نہیں بچتا, اپنی تنہائیوں میں بھی انسان اللہ سے ڈر کی وجہ سے بچ رہا ہوتا ہے. دہلی میں جب یہ پارٹیشن کا مسئلہ چلا تو فسادات ہوتے تھے. ایک لڑکی اپنے گھر سے نکلی, مغرب کے قریب کا وقت تھا کہ میں اپنی خالہ کے گھر چلی جاؤں, وہ ساتھ والی گلی میں تھی. تو محلے میں لڑکیاں چلی جاتی ہیں اکیلی. اللہ کی شان جب دوسری گلی میں مڑی تو آگے ادھر سے بھی ایک پارٹی آ گئی, شاید ہندوؤں کی تھی, اور ادھر سے مسلمانوں کی تھی, اور آپس میں ان کا لڑائی شروع ہو گئی. یہ درمیان میں اب اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو دیکھا تو ایک چھوٹی سی مسجد تھی, اس کا دروازہ نظر آیا, تو یہ مسجد کے اندر چلی گئی. دروازہ اس نے بند کر لیا کیونکہ محلے میں فساد ہو گیا تھا. تو اس دن تو باہر قدم بھی کوئی نہیں رکھ سکتا تھا, کرفیو کا سما تھا. اب نہ وہاں بجلی ہے نہ کچھ. تھوڑی دیر ہوئی تو ایک طالب علم جو دن میں مدرسے میں پڑھتا تھا اور رات کو اس مسجد کے اندر آ کر سوتا تھا, پہرا بھی ہو جاتا, اور اس طالب علم کو کچھ پیمنٹ ہو جاتی تو اس کا گزارا بھی چلتا تھا. وہ طالب علم بھی آ گیا. اس نے آ کے پوچھا اس لڑکی سے کہ تو یہاں کہاں؟
اس نے کہا میں اس طرح آ رہی تھی تو لوگ لڑنے لگ گئے، خون گرا، لوگ مرے، میں تو ڈر گئی، میں باہر نہیں نکلنا چاہتی، مجھے دیکھ لیں گے تو پتہ نہیں مجھے نہ زندہ چھوڑیں گے، نہ میری جان بچے گی، نہ عزت بچے گی۔ اس لڑکی نے کہا کہ بھئی یہاں سے چلی جاؤ، چھوٹی سی مسجد، ایک ہی کمرہ تھا، میں نہیں کہیں جا سکتی۔ اب لڑکا بھی وہیں ہے، لڑکی بھی وہیں، دونوں جوان العمر ہیں۔ لڑکے نے آ کے چراغ جلایا جو رات کو جلا کے وہ رکھتا تھا، اور اپنی کتاب کھولی اور بیٹھ کر پڑھنے لگ گیا۔ اب ادھر لڑکا کتاب پڑھ رہا ہے اور یہ جوان العمر لڑکی چند فٹ کے فاصلے پہ ادھر بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ لڑکی کبھی اس کی طرف دیکھتی تو یہ فیل کرتی کہ وہ نوجوان پڑھنے کے دوران اپنی انگلی جو تھی نا وہ دیے کی لو کے اوپر یوں لگاتا شعلے کے ساتھ، تو تکلیف ہوتی تو وہ اس کو یوں سہلاتا اور پھر تھوڑی دیر پڑھتا رہتا، پھر کچھ دیر کے بعد پھر دوسری انگلی کو جلاتا۔ اسی طرح فجر ہو گئی، نہ وہ سوئی نہ وہ سویا۔ جب ذرا اجالا ہوا تو طالب علم نے کہا کہ اللہ کی بندی یہاں سے چلی جا، محلے والا آ گیا تو وہ مجھے اس سے بھی نکال دے گا، اس کام سے بھی، تو میرا گزارا چل رہا ہے، میں علم پڑھ رہا ہوں۔ خیر لڑکی نے کہا کہ میں تو نہیں جاؤں گی، مجھے یہ بتا کہ تو رات کو کرتا کیا رہا ہے، تو اپنا ہاتھ کیوں جلاتا تھا؟ تو طالب علم نے اسے کہا کہ دیکھ میں جوان العمر ہوں، تو نوجوان لڑکی ہے، ہم دونوں ایک جگہ تھے، اکٹھے تھے، تنہائی تھی، میرا نفس مجھے بار بار میرے اوپر شہوت کو مسلط کرتا اور کہتا کہ اتنا اچھا موقع نہیں ملے گا، تم اپنا کام کرو، اور میں اپنی انگلی کو اس چراغ کی آگ میں جلاتا اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتا کہ تجھ سے تو یہ آگ برداشت نہیں ہوتی، تجھ سے جہنم کی آگ کہاں برداشت ہوتی۔ پھر 1 گھنٹہ میرے اوپر خوف رہتا، پھر شہوت غالب آتی، پھر میرا نفس چاہتا میں دوسری انگلی جلاتا، میں نے انگلیاں جلا جلا کے رات گزاری، خدا کی بندی تو یہاں سے چلی جا۔ وہ تھی امیر گھرانے کی بیٹی، چلی گئی، اس نے گھر جا کے ساری بات بتائی، اس نے اپنی امی سے کہا کہ امی دیکھ آپ نے شادی تو کہیں نہ کہیں میری کرنی ہے، جس بندے کے دل میں اتنا خوف خدا ہے اس سے بہتر کوئی خاوند نہیں ہو سکتا، میری شادی اسی کے ساتھ کر۔ چنانچہ اس کی ماں نے اپنے والد سے اپنے میاں سے بات کی اور میاں نے بھی اس کو پسند کر لیا۔ طالب علم کو انہوں نے بیٹی کا رشتہ بھی دے دیا اور وہ طالب علم وقت کے نوابوں میں بھی شامل ہو گیا۔ تقویٰ کی وجہ سے اللہ نے اسے وہ لڑکی بھی عطا فرما دی، اس کا جمال اور اس کا مال بھی عطا فرما دی۔ اگر خواہش پوری کرتا تو ذلت اٹھاتا، نفس کو سنبھال کے قابو کر کے رکھا تو عزت بھی ملی، اور پوری دنیا میں پوری دنیا کی زندگی میں اللہ نے نعمتیں بھی عطا فرمائی۔ اب بتائیے کہ اس دیے کی روشنی میں، اس تنہائی والے کمرے میں دنیا کا کون سا نظام ہے جو اس لڑکی کی عزت کو بچائے ہوئے ہے؟ دنیا کے عقل والے جواب دیں۔ یہ اللہ رب العزت کا لایا ہوا نظام ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنا کمال ہے کہ اس ماحول میں بھی ایک جوان لڑکی کی عزت رات کی تنہائیوں میں اور اندھیروں میں بھی محفوظ رہ سکتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا تصور اور قیامت کا تصور کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ دین اسلام نے اس کے اوپر زندگی کی بنیاد رکھی۔ چنانچہ عقل والے لوگوں نے کہا کہ چونکہ انجوائے کرنے اس لیے اچھی طرح جیو اور اچھی طرح جینے دو، اور دین اسلام نے کہا کہ چونکہ قیامت کے دن حساب دینے اس لیے اچھی طرح مرو اور اچھی طرح مرنے دو۔ اب دیکھو دونوں نظام کا فرق کتنا ہے۔ ایک اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میں مزے اڑا لوں، اور ایک اس کوشش میں لگا ہوا ہے میں اپنے رب کو منا لوں۔ چنانچہ اگر یہ دونوں نظام زندگی، یعنی عقل والا نظام زندگی اور دل والا نظام زندگی، اس کو ذرا کمپیئر کیا جائے نا تو اس کی چند موٹی موٹی باتیں میں آپ کے سامنے آج کہوں گا تاکہ دین اسلام کا حسن اور نکھر کے سامنے آ جائے۔
دین اسلام نے مرد عورت کو میاں بیوی کی زندگی سکھائی کہ بھائی تم اپنا گھر بناؤ، رہو، تمہاری اولاد ہوگی، تمہارا اپنا ایک چھوٹا سا گھر ہوگا جو تمہارے لیے ایک گلشن کی مانند ہوگا. لیکن مرد کو کہا کہ تم اس لڑکی کو اپنے لیے حلال کر سکتے ہو جب تمہارے پاس شرعی گواہ ہو اور عورت کا مہر تم ادا کرو. اب دیکھو شریعت کا حسن، اس نے عورت کو پروٹیکشن دے دی نا کہ اگر گواہ نہ ہوتے تو یہ اس کے ساتھ اپنا معاملہ کرتا رہتا، اور جب بچہ ہوتا تو کہتا جی میرا تو نہیں، پتہ نہیں کس کا، میرا تو اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں تھا. شریعت نے کہا نہیں، پہلے گواہ لاؤ تاکہ بات پکی ہو. اور پھر فرمایا کہ اس لڑکی کو مہر کی سہولت دی گئی، اس کی شادی ہو رہی ہے، وہ اپنے گھر سے موو ہو رہی ہے، تو مس پلیسمنٹ، ایکسپینسز اس کے حالات مختلف ہو سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں اس کے ماں باپ اس کا بوجھ نہ اٹھا سکتے ہو. شریعت نے کہا کہ ہاں تم جو چاہو اپنا مہر رکھو، حتیٰ کہ احداہن قنطارن، اگر مال کا انبار بھی کوئی دے دے تو یہ بھی اس کا مہر ہو سکتا ہے. پھر شریعت نے کہا کہ دیکھو اب تم نے اس سے نکاح تو کر لیا، یہ تمہاری بیوی بن گئی، لیکن اب یہ تمہاری لائبلٹی بھی ہے. اب یہ نہیں کہ تم اس سے بس نفع اور فائدے اٹھاتے رہو، مزے اڑاتے رہو. اب تم جو خود کھاتے ہو اسے کھلاؤ گے، جس لیول کا پہنتے ہو اسے پہناؤ گے، اسے الگ جگہ لے کے دو گے. اگر بڑا گھر ہے تو ایک کمرہ کم از کم ہو جہاں یہ اپنی پرسنل چیزوں کو رکھ سکے، رہ سکے، پرائیویٹ زندگی گزار سکے. اور اگر تم افورڈ کر سکتے ہو تو اسے گھر بنا کے دو. پھر اس کی پروٹیکشن تمہارے ذمے، اس کی جان کی، اس کی عزت آبرو کی، یہ تمہارے ذمے ہے. اس کا کام تمہارے گھر کے اندر کی زندگی کو خوش بنانا. تمہاری اولاد ہوگی، یہ اس کی تربیت کرے گی، یہ ان کی اچھی ماں بن کے رہے گی. تمہارے گھر کے کھانا پکانا، دھونا، استری، یہ سارا کچھ یہ کرے گی. تمہارا کام ہوگا باہر کے سارے کاموں کو سنبھالنا. کماؤ گے بھی تم، باہر کے معاملات کو بھی تم دیکھو گے، اور تمہاری اور اس کی زندگی خوشیوں بھری گزرے. مگر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم اس کو طلاق دینا چاہو گے تو پھر تم ذرا دیکھ لینا کہ طلاق اللہ تعالیٰ کو جائز چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں. تم محبت پیار کی زندگی گزارو، اور اگر تم فوت ہو گئے تو اس عورت کا تمہاری وراثت کے اندر حصہ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ تمہارے بعد اسے کوئی پوچھے ہی نہ. وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، انہوں نے تمہارے ساتھ نکاح کیا، ایک پکا تم سے عہد لیا ہے، چنانچہ یہ تمہاری میراث کا حصے دار بنے گی. تو آپ دیکھیے کہ شریعت نے عورت کو پروٹیکشن کتنی دی. یہ تو دین اسلام کی زندگی تھی. ایک عقل کا نظام تھا. اس عقل کے نظام میں جب مرد نے چاہا کہ بھئی کھانا پینا سونا تو ہوتا ہے، میں اپنی جنسی خواہش بھی پوری کروں، اب اس کا رابطہ صرف ایک لڑکی سے ہوا. اب اس لڑکی کے ساتھ اس نے مل کے رہنا شروع کر دیا. یہ وہاں شادی ہے. پہلے پھر بھی وہاں نکاح ہو جاتا تھا، لیکن چونکہ طلاق کی شرح 80% سے بھی اوپر ہو گئی تھی، اب لوگوں نے نکاح کرنا ہی چھوڑ دیا. اب لیو ٹوگیدر شروع ہو گئی. دو بندے آپس میں راضی ہو جائیں، بس وہ اپنے گھر میں رہنا شروع کر دیں، اولاد بھی ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن اس میں لوزر کون بنا؟ مرد نہیں بنا، لوزر عورت بنی. کیوں؟ نہ اس کی اس شادی کا کوئی گواہ ہے. مرد کسی دن ناراض ہو کے بریف کیس اٹھا کے چلا جائے تو اس کا کوئی حق نہیں کہیں بھی. نمبر 2، حق مہر بھی اس کا کوئی نہیں، وراثت میں حصہ کوئی نہیں. تو اب دیکھو کہ عورت تو ڈپرائیو ہو گئی نا اپنے حقوق سے. اس لیے اس ماحول میں عورت بڑی مصیبت میں ہوتی ہے. شریعت نے اس کو پروٹیکٹ کیا تھا، وہاں پروٹیکشن ختم ہو گئی. چنانچہ اگر اس کے 2 بچے ہیں، خاوند چلا گیا،
ماں جانے اس کے بچے جانے. اب بچوں کی وجہ سے اور کوئی بندہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتا, وہ کیوں مصیبت سر لے. لہذا ان بچوں کو وہ حوالے کرتی ہے سی پی والوں کے, اور خود نئی شادی کر کے. تو لوزر کون بنے؟ یا عورت بنی یا پھر بچے ماں اور باپ دونوں سے محروم ہو گئے. اب ایسے معاشرے میں گھریلو خوشیاں کیسے مل سکتی ہیں؟ ہم نے دیکھا ایک جوڑا جس کو 23 سال ہو گئے شادی شدہ رہتے ہوئے, ان کی یہ حالت تھی کہ خاوند کے پاس سگریٹ ختم ہو جاتی تو بیوی سے ادھار مانگتا, اور بیوی کے پاس ختم ہو جاتی تو خاوند سے ادھار مانگتی تھی, بعد میں خرید کے دینی پڑتی تھی. یہ میاں بیوی کا تعلق ہے. چنانچہ وہاں عورت نے اپنا مقام گرا دیا. مجھے ایک صاحب ملے, انجینئر تھے, ہم نے کسی ایک مشین پہ کام کرنا تھا. تو وہ کام کے دوران مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ کے شادی ہو چکی؟ ہاں ہو چکی. اولاد ہے؟ میں نے کہا ہاں الحمدللہ یہ ہے اولاد ہے. اب میں نے اس سے پوچھا کاؤنٹر کہ آپ کی شادی ہو چکی؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا آپ کی ایج کتنی ہے؟ کہتا ہے 53. میں نے کہا 53 اور آپ انجینئرنگ مینیجر ہیں اپنی کمپنی کے اور بڑی اچھی تنخواہ ہے, تو آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ مجھے وہ جواب دیتا ہے کہ if you can get milk in the market, you need not have a cow in your house. اب بتائیں لوزر کون بنا؟ عورت بنی. مرد نے تو انجوائے کیا, اس کی تو راتیں گزر رہی ہیں, آج اے کے ساتھ, کل بی کے ساتھ, پرسوں سی کے ساتھ. لیکن کھلونا کون بن رہا ہے؟ عورت بن رہی ہے. ہمارے پاس ایک مرتبہ فرینچ انجینئر آئے بوائلر کی انسٹالیشن کے لیے, تو ان کو 1 مہینہ گزر گیا. تو ہمارے کھانے کے اوپر ایک انجینئر نے اس سے مذاق شروع کر دیا کہ 1 مہینے سے تم یہاں ہو, تو واپس جاؤ گے تو پتہ نہیں بیوی ویٹ بھی کر رہی ہوگی یا نہیں. تو اس نے کہا ویمنز آر لائک بسز, اف یو مس ون ٹیک انادر ون. اب یہ لکھے پڑے لوگوں کی میں بات نقل کر رہا ہوں جو اس ماحول کے ریزنیبل, ریسپانسبل سوسائٹی کے مینیجر رینک کے لوگ ہیں. اگر ان کی سوچ یہ ہے تو ڈاؤن دی لائن پھر عام ورکر کی, یہ بندے کی سوچ کیا ہوگی؟ اس لیے وہاں ازدواجی زندگی میں کیسے خوشیاں ہو سکتی ہیں؟ ہمارے ہاں عورت کی جب شادی ہوتی ہے تو خاوند سوئی سے لے کے زندگی کے ہر ضرورت تک اس کی خود پوری کرتا ہے. ایک چھوٹی سی بات اب زبان پہ آئی کہہ دوں. جب شادی ہوئی ساجد کی تو میں نے اپنی اہلیت سے پہلی سیٹنگ میں یہ بات کہی کہ مجھ سے کوئی بھی بات کرنی ہو 100 دفعہ سوچنا کہ کروں یا نہ کروں. جب کر دو گی نا تو میری کوشش ہوگی کہ میں اسے پورا کر دوں. آج زندگی کے اتنے سال گزر چکے, آج تک ایک بات ایسی نہیں بیوی نے زبان سے نکالی ہو اور اس کی بات پوری نہ ہوئی ہو. ایک یہ زندگی ہے. عورت کتنی پرسکون ہوتی ہوگی. تو دین اسلام نے بھی ازدواجی زندگی کا ایک تصور پیش کیا, اور عقل کے نظام نے بھی اپنی خواہش پوری کرنے کا ایک تصور دیا. اس نے کہا کہ ہاں بس روز تمہارے لیے کلب کے دروازے کھلے ہیں, تم جاؤ, کوئی نہ کوئی نیا بندہ تمہارے انتظار میں ہوگا. تو شیئر تو انسان کسی کے ساتھ نہ کر سکا نا. اس لیے جوانی تو ان ملکوں میں خوب مستیاں اڑاتے گزر جاتی ہے, جتنا بڑھاپا وہاں کا خراب ہوتا ہے, اللہ کا عذاب ہوتا ہے بڑھاپا وہاں. اس لیے بوڑھوں کے الگ گھر بنائے گئے, 200 بوڑھے, 300 بوڑھی عورتیں اولڈ ایج ہاؤس میں رہتی ہیں. ہمارے ایک نوجوان تھا, وہ اس نے سیکیورٹی میں کہیں نوکری کر لی اور اولڈ ایج ہاؤس میں اس کو بھیج دیا. اس نے جو اتنے بوڑھوں مردوں کو دیکھا 2 دن تک اس کے دماغ پہ اثر رہا. کہتا تھا حضرت میں وہ منظر نہیں بھول سکتا بوڑھوں کا, میں وہاں جا نہیں سکتا. بڑھاپے وہاں زندگی گزر.
دین اسلام نے ماں باپ اور اولاد کا ایک تصور پیش کیا. دوسرا فرق، ایک تو میاں بیوی فرق تھا نا، ایک ماں باپ اور اولاد کا فرق. تو شریعت نے کہا کہ تم اپنے ماں باپ کی عزت کرو گے، خدمت کرو گے، محبت کی نظر سے دیکھو گے، تمہیں ایک حج ایک عمرہ کرنے کا ثواب عطا ہوگا. مگر اس ماحول میں قانون بن گیا کہ اگر لڑکی 16 سال سے عمر زیادہ ہو گئی، لڑکے کی 18 سال سے زیادہ ہو گئی، تو ماں باپ ان کے لیے کوئی لائبلٹی. لہذا بچے گھر سے چلے جاتے ہیں، بوڑھے ماں باپ جانے، ان کا کام جانے. ان دو بوڑھوں میں سے ایک مر گیا تو دوسرے کے لیے اس کا گھر ہی قبر بن جاتی ہے. اتنا پریشان ہوتے ہیں ماں باپ اپنی اولاد سے کہ اب وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہو ہی نہ. ہم ایک مرتبہ آسٹریلیا سے سنگاپور کی فلائٹ پہ واپس آ رہے تھے، تو بالکل قریب والی سیٹ پہ ایک شادی شدہ جوڑا آ گیا. تو ایک مسلمان لڑکا ساتھ والی میری سیٹ پر بیٹھا تھا، اس نے ان سے ذرا سلام دعا بات چیت شروع کر دی، انہوں نے بھی اس سے بات چیت شروع کر دی. تو کچھ دیر کے بعد اس نے ان سے کوشچن کیا کہ آپ لوگوں کی شادی ہوئی ہے تو آپ لوگوں کا اپنی ازدواجی زندگی کے بارے میں کیا تصور ہے؟ آپ لوگ ایک بچہ پسند کرتے ہیں، دو پسند کرتے ہیں، یا کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم کوئی بچہ بھی نہیں ہونے دیں گے. تو اس نے حیران ہو کے پوچھا کہ کیوں ایک بچہ بھی نہیں ہونے دیں گے؟ تو آگے سے ان دونوں نے جواب دیا کہ بچے بے وفا ہوتے ہیں، ہم نے سوچا ہے ہم ایک کتا پالیں گے، وہ وفادار ہوتا ہے، وہ پوری زندگی ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہے گا. ماں باپ کا تعلق وہاں یہ بنا کہ ماں باپ نے اولاد ہونے کی بجائے کتے کو گھر میں رکھنا پسند کر لیا. آج کتوں کے نام پہ جائیدادیں کر کے جاتے ہیں، کتوں پہ اس طرح خرچ کرتے ہیں جس طرح اولاد پہ کوئی خرچ کر رہا ہوتا ہے. ایسے ماحول میں کیا کوئی آدمی سکون کی زندگی گزار سکتا ہے؟ ایک ہمارا ماحول ہے، ماں باپ بوڑھے ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے. نیک گھروں کے اندر ماں باپ کا وجود برکت ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتے ہیں ان من اجلال اللہ تعالی ذی الشیبۃ فی الاسلام، کہ جس نے کسی مسلمان بوڑھے کی اس کے بڑھاپے کی وجہ سے، مسلمان کے بڑھاپے کی وجہ سے اس کی عزت کی، ایسا ہی ہے جیسے اس نے اپنے پروردگار کی عزت کی. لاؤ نا اس کے سامنے کوئی آئیڈیالوجی اپنی. الحمدللہ ہم اگر اسلام پر ہیں تو ایک ٹھوس حقیقت کے اوپر ہیں، دل مل بات نہیں ہے. عقل والے بتائیں کہ ماں باپ کا یہ تصور اور کون سی تعلیم پیدا کر سکتی ہے؟ ماں باپ کو یہ عزتیں کون سا نظام دے سکتا ہے؟ میں پہلے ایک واقعہ سنا چکا. کنیکٹیکٹ کی ریاست میں ماں نے اپنے بیٹے پہ مقدمہ کر دیا. اس نے کہا جی خاوند میرا فوت ہو گیا، یہ ایک ہی میرا جوان بیٹا ہے، میں اس کے ساتھ اس کے گھر میں رہتی ہوں، مقدمہ کر رہی ہوں کہ اس نے ایک کتا پالا ہوا ہے، یہ دن میں 3-4 گھنٹے اس کتے کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، نہلاتا ہے، باہر جا کے بھگاتا ہے. میں اس کی ماں ہوں، یہ میرے کمرے میں 5 منٹ کے لیے بھی نہیں آتا، اور میں سائیک کے کیس بنتی جا رہی ہوں. عدالت اس کو کہے کہ یہ 5 منٹ آ کے مجھے چہرہ تو دکھا جایا کرے، مجھے ہیلو ہائے تو کر دیا کرے. بیٹے نے بھی وکیل کیا، ماں نے بھی وکیل کیا، اور اس کی تفصیلات ریڈیو ٹی وی کے اوپر سارے ملک میں دکھائی گئیں. اخیر پہ مقامی قانون کے تحت فیصلہ کیا گیا کہ کتا چونکہ لڑکے نے پالا ہے وہ اس کی لائبلٹی ہے. 3 گھنٹے لگے 5 گھنٹے لگے لڑکے کو لگانے پڑیں گے، لیکن چونکہ لڑکے کی عمر 18 سال سے زیادہ ہو گئی، اب ماں کی ذمہ داری لڑکے کے اوپر کوئی نہیں. یہ سب سے بہترین سوسائٹی ہے دنیا کی اس وقت، دنیا کی نظر میں. تو کیسے ماں کو سکون ملے گا؟ کیا سارے سال میں ایک مدر ڈے منا لیا اور ماں کو ایک ٹیلی فون کال کر دی تو ماں کا حق ادا ہو گیا؟ آئیے اسلام سے پوچھئے ماں کا حق کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دین اسلام نے کہا الجنت تحت اقدام امہاتکم، ماں کے قدموں کے نیچے تمہارے لیے جنت ہے. ماں کی دعا جنت کی ہوا.
یہ کنسپٹ کس نے دیا؟ یہ دین نے دیا. چنانچہ ایک چوتھا فرق کہ اس عقل کے نظام کے اندر تمام اسباب زنا کو جائز قرار دے دیا گیا. مثال کے طور پر موسیقی جائز، ڈانسنگ جائز، شراب جائز، مرد عورت کا آپس میں دوستانہ اختلاط سب جائز. تو کیا معلوم ہوا کہ اسباب زنا سب کو اجازت دے دی گئی. تو پھر فرسٹریشن ہوگی نا. جب زنا کے اتنے مواقع ہیں تو بندہ بچے گا کیسے؟ دین اسلام کا حسن دیکھیے، جتنے اسباب زنا تھے دین اسلام نے سب سے منع کر دیا. دین اسلام نے کہا میاں جس منزل پہ نہیں جانا تم اس راستے پہ کیوں قدم اٹھاتے ہو؟ تم فاصلہ ہی مت پوچھو کتنا ہے. لہذا غیر محرم کا آپس میں ملنا ناجائز. شریعت نے حجاب کا تصور پیش کر دیا. مردوں عورتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہم کلامی کے آداب سکھائے، پابندیاں لگا دی اور دونوں کے ایریا الگ الگ کر دی کہ جب ہے ڈائنامائٹ تو آپس میں ملنے کیوں دیں ان کو؟ تو اسباب زنا سے بچا لیا. لہذا پاک دامنی کی زندگی گزارنا اسلامی معاشرے کے اندر انسان کے لیے آسان. آج تو چونکہ بے پردگی ہے نا، اس لیے ہمیں مشکل پیش آتی ہے. جہاں اسلامی ماحول تھا وہاں اتنی پاک دامنی کا ماحول تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت مرد اور عورت کے پوشیدہ اعضاء میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا، آپ مجھے بتا دیجئے. اللہ اکبر کبیر. اتنا پاکیزہ تو ماحول تھا نا کہ جوان بالغ ہونے تک اس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ مرد اور عورت کا فرق کیا ہوتا. پتہ چلتا تھا جب نکاح ہوتا تھا اور انسان اپنی زندگی شروع کر دیتا. اور آج تو اسکول کی دوسری کلاس سے وہاں سیکس کی ایجوکیشن شروع کر دیتے. بچے ماں سے آ کے پوچھتے ہیں امی آپ فلاں چیز استعمال کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ میجر ڈفرنس آف لائف. یہ بے حیائی کا ماحول جو انسان کو کہتے ہیں شائنس از سکنس، یہ حیا کا ماحول. الحیاء شعبۃ من الایمان. یہ دین اسلام کا حسن دیکھیے، کیا انسانوں کو پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق. چنانچہ یمن سے عورت چلتی ہے اور مدینہ طیبہ پہنچتی ہے. اکیلی تھی، جوان تھی، مال اس کے پاس تھا، کہیں راتوں میں رہی ہوگی، 15-20 میل چلتی ہوگی سارا دن، کیا ہوگا اس سے زیادہ. اور یہ تو سینکڑوں میل تھے، مہینہ سے زیادہ کبھی اس گاؤں میں رہی، کبھی راستے میں، اکیلی بھی غلطی ہوگی. عمر لانا نے جب اس کو بلا کے پوچھا کہ تو کیوں اکیلی چلی، اس نے عذر بتایا. فرمایا بتا کہ تیرے تاثرات کیا ہیں؟ تو اکیلی جوان عورت اپنے مال، عزت، جان، ہر چیز کے ساتھ آئی، تو نے لوگوں کو کیسے پایا؟ کہنے لگی امیر المومنین اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں مجھے یمن سے لے کے مدینہ تک ایک مانگی اولاد بستی نظر آتی. یہ عورت کی عزت کی حفاظت کس نے کر دکھائی؟ دین اسلام نے کر دکھائی. چنانچہ عقل کے نظام نے سود کا نظام جنم دیا تاکہ امیر تر بنتا چلا جائے اور غریب تر بنتا چلا جائے. پلاسٹک منی، بینکنگ کا نظام، کارڈ کا ایسا سلسلہ شروع کیا، کریڈٹ کارڈ. ایسا بندہ پھنستا ہے اس مصیبت میں کہ مہینے کے 18 دن تو کریڈٹ کارڈ کو پے کرنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے اور باقی 12 دن وہ اپنے لیے کام کرتا ہے. ایک نظام بنا دیا گیا. دین اسلام نے کہا کہ نہیں بھائی سود حرام، ایسے سمجھو جیسے اللہ سے تم جنگ کر رہے ہو. ہاں کوئی تم سے قرض لینا چاہتے ہیں تم قرض حسنہ دو اللہ کی رضا کے لیے. اور دین اسلام نے کہا کہ تم اگر قرض دو اور اس کو تھوڑی ڈھیل دو گے کہ وہ آسانی سے پے کر سکے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کے حساب میں تمہیں ڈھیل عطا فرمائے.
تو غریبوں کی خیر خواہی کس نظام میں ہوئی؟ اسلام کے نظام میں. دین اسلام نے خیر خواہی کا تصور دیا. فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے. فرمایا کہ جو خیر خواہی کا کام ہے وہی دین ہے، اور جو دین کا کام ہے وہی خیر خواہی ہے. مومن ہمیشہ خیر خواہ ہوتا ہے، لہذا جو بدخواہ ہے فرمایا اور دین سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں. اب ہر ایک کا خیر خواہ، مسلمان کا بھی خیر خواہ، کافر کا بھی خیر خواہ، انسان کا بھی خیر خواہ، جانور کا بھی خیر خواہ، ہر کسی کی خیر خواہی. یہ خیر خواہی کی مثالیں تو حیران. اللہ اکبر. ایک مسلمان نے زمین بیچی، دوسرے نے زمین خریدی. خریدنے والے نے ہل چلایا، خزانہ نکل آیا سونے چاندی کا دفینہ. اس نے کہا بھائی میں نے تو زمین خریدی تھی، یہ میرا حق نہیں، بیچنے والے کا حق. بیچنے والے نے کہا میاں جب زمین بیچ دی تو زمین سے جو نفع نکلے گا وہ میرا حق نہیں، وہ اب تمہارا حق ہے. اب یہ کہتے ہیں میرا حق نہیں، وہ کہتے ہیں میرا حق نہیں. نہ وہ لینے کو تیار نہ وہ لینے کو تیار. مقدمہ آ گیا عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں. آج مقدمے آتے ہیں جی یہ میرا حق ہے، میں اپنے حق کی خاطر خون کا آخری قطرہ بہا دوں گا. اور یہ دین اسلام میں مقدمہ آ رہا ہے. ایک کہتے ہیں جی یہ اس کا حق ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ اس کا حق ہے. اب جج بھی حیران فیصلہ کیا کرے. تو بھائی یہ میکاب رضی اللہ عنہ کو فیصلے کے لیے کہا گیا. اللہ نے ان کو سمجھ بھی عجیب دی تھی. انہوں نے دونوں سے حالات پوچھ کے کہا بھائی ذرا گھر کے حالات بتاؤ. پتہ چلا ان کے ہاں بیٹا جوان، ان کے ہاں بیٹی جوان. انہوں نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی کا آپس میں نکاح کر دیا جائے اور حق مہر میں ان کو یہ خزانہ دے دیا جائے. کیا خیر خواہی کا دور ہوگا. بہلی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں، گھوڑا خریدتے ہیں. جب گھر لے کے آئے تو گھوڑا خریدا انہوں نے 3000 درہم میں. اگلے دن ان کے دوستوں نے دیکھا تو دوستوں نے کہا یار تجھے بڑی اچھی ڈیل مل گئی، لگتا تو یہ 4000 کا ہے. وہ شام کو گئے اور اس کے اونر کو جا کے 1000 اور پے کرنے لگے کہ یہ لے لو. اس نے کہا کیوں بھائی؟ کہنے لگے بھائی تجھے اپنی چیز کی ویلیو کا پتہ نہیں تھا، جو تھرڈ پارٹی نے اسیسمنٹ کی ہے وہ 4000 ہے. تمہاری خیر خواہی میں کروں گا چونکہ میں مومن ہوں، لہذا میں تمہیں 1000 دینار یا درہم اور دینے کے لیے آیا. ماشاءاللہ ایسی خرید و فروخت دنیا دکھا سکتی ہے؟ اتنی خیر خواہی. اللہ اکبر کبیر. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نعمان ابتدائی جوانی میں تجارت کرتے تھے. ایک دن عصر کے وقت دکان بند کر کے آ رہے ہیں. ایک آدمی نے کہا نعمان آج جلدی دکان بند کر دی. کہنے لگے ہاں. کیا وجہ؟ کہنے لگی کہ میری کپڑے کی دکان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج آسمان پہ بادل ہے. اس نے کہا بادل کا کیا تعلق دکان کے ساتھ؟ کہنے لگے کہ جب آسمان پہ بادل ہو اور روشنی پوری نہ ہو تو گاہک کو کپڑے کی کوالٹی کا پتہ نہیں چلتا صحیح. میں نے دکان بند کر دی کہیں کم کوالٹی کے کپڑے کو کوئی قیمتی سمجھ کے مجھ سے دھوکہ کھا کے دکاندار سے یعنی کپڑا نہ خرید جائے. اللہ ایسا دکاندار جو گاہکوں کی ایسی خیر خواہی. امام صاحب کے پاس ایک تھان آیا کپڑے کا اور اس پہ کوئی بنانے کا مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ تھا. انہوں نے اپنے غلام کو بتا دیا کہ بھائی اگر کوئی لینے آئے نا پہلے ڈیفیکٹ دکھانا، پھر وہ قیمت لگائے گا تو اسے بیچ دینا. ایک دن آئے تو وہ تھان نہیں تھا. پوچھا کہ بتاؤ بھائی کیا بنا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اس نے کہا جی میں بھول گیا. اور اللہ کے بندے کس نے خریدا؟ جی اس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ایسا نوجوان تھا، ادھر کو گیا تھا. امام صاحب نے جو اس نے پیسے پے کیے تھے وہ لیے اور اس کے پیچھے چل پڑے. گلی میں چلتے 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 شہر کے کنارے پر نا ایک جوہر سا تھا، اس کے کنارے سے وہ گزر رہا تھا لڑکا آدمی. اس کو جا کے ٹھہرایا، بھائی معاف کر دینا وہ میرا کام کرنے والا بندہ بھول گیا، اس کو بتانا یاد نہیں رہا، اس میں ایک ڈیفیکٹ تھا
میں نے کہا تھا بتانا، مگر وہ نہ بتا سکا اور آپ نے اس کو خرید لیا. آپ برائے مہربانی اپنے پیسے لے لیں اور میرا تھان واپس کر دیں یا ری اسیسمنٹ کر کے اس کی نئی قیمت دے دیں. اس نے کہا کہ پیسے لائے. امام صاحب نے پیسے دیے، اس نے لے کے پانی میں ڈال دیے. امام صاحب حیران، یہ کیا کیا؟ وہ کہنے لگا کہ دیکھیں یہ آپ کی امانت کی برکت ہے. میں دھوکے باز آدمی تھا اور میں کھوٹے سکے لے کر گیا تھا. آپ کے غلام کو کھوٹے سکے دے کے یہ کپڑا خرید کے لا رہا تھا. اب آپ نے جب حقیقت بتائی، کھوٹے سکے میں نے پانی میں ڈالے، اب میں اپنی جیب سے سچے سکے نکال کے آپ کو پیمنٹ کر رہا. یہ دکانداری تھی اس وقت. تو یہ خیر خواہی کس نے سکھائی؟ یہ دین نے سکھائی. اب اس عقل کے ماحول میں جو بندہ ایک دفعہ چیز خرید لیتا ہے جائے خصمن کھائے، دکاندار بیچ کے مطمئن ہے. بلکہ وہاں پر تو اعتماد جماتے ہیں. ایک ڈیل کر کے کنٹینر منگا لیا، پھر دوسرا کنٹینر منگا لیا، تیسرا منگا لیا، پھر بڑا سارا آرڈر دے کے جب کنٹینر آ گیا تو بینک کرپسی کر کے کنٹینر پہ بھی قبضہ، سب مال پہ بھی قبضہ، وہ جائے جہاں اس کی مرضی جاتا. ہم نیو یارک رہتے تھے، ہر مہینے دوسرے مہینے کسی نہ کسی کا یہ قصہ سنتے تھے. اور وہ جو بینک کرپسی کا اعلان کرتا ہے وہ اپنے اکاؤنٹ ختم کر دیتا ہے، پھر اپنی بیوی کے نام پہ نیا کاروبار شروع کر دیتا ہے. تو جو خیر خواہی دین اسلام نے سکھائی وہ دنیا کا کوئی نظام سکھا نہیں سکتا. آخر کیا موٹیویشن ہوگی کہ کوئی کسی کی خیر خواہی کرے؟ ہر آدمی اپنے فائدے کو دیکھے گا. تو یہ بنیادی فرق ہے اس ماحول کا اور اس ماحول کا. اسی لیے اس ماحول میں انسان کے اندر پھر فرسٹریشن آ جاتی ہے، ڈپریشن آ جاتی ہے، اور ڈپریشن دور کرنے کے لیے پھر میڈیٹیشن سینٹر بن جاتے ہیں. اور ہمارے یہاں الحمدللہ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ جی نیو یارک کے ایک شہر میں 900 پاگلوں کو ٹریٹ کرنے کے سینٹر ہیں. ایک شہر میں 900 سینٹر ہیں پاگلوں کو ٹریٹ کرنے کے. اتنے تو پاگل ہوتے ہیں نا وہاں. اور ہمارے ملکوں میں کتنے ہیں، کس کس شہر میں ہیں ہسپتال پاگلوں کے، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں. اس لیے کہ یہاں وہ ٹینشن نہیں جو وہاں ہے. پرسنل لائف میں جا کے دیکھو نا، لوگ غیر مطمئن ہوتے ہیں. وہاں اگر کسی کو کاروبار میں لاس ہو گیا تو بس وہ اپنی انگلی چباتا ہے، کہتے ہیں آئی میڈ اے رانگ ڈیسیژن، میں نے اپنے بزنس کو تباہ کر لیا. اب چونکہ وہ اپنے اوپر سارا بوجھ لے رہا ہے لہذا دماغ خراب ہونا ہے اور مینٹل اس نے بننا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بندے کا کاروبار فلاپ ہو جائے تو بھی وہ کہے گا جی اللہ کی مرضی. واہ میرے اللہ، تیرے تصور کی بھی کتنی برکتیں ہیں. ایک جوان لڑکی شادی کے تیسرے دن جس کا خامد ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا، اس کی زندگی میں اس سے بڑا غم نہیں ہو سکتا. اس غمزدہ لڑکی سے جا کے بات کریں کہ جی آپ کا خامد فوت ہو گیا، آگے سے جواب ملے گا اللہ کی مرضی. تو لوڈ کدھر شفٹ ہو گیا؟ اللہ کی ذات پہ شفٹ ہو گیا. بندہ مینٹلی نہیں ہوتا. اللہ کا تصور بندے کو دیکھو کتنی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے. تو ایک عقل کا نظام اور ایک ایمان والا نظام، کوئی ان کا آپس میں کمپیریزن ہی نہیں ہے. میں نے تو ابھی 5-10 پوائنٹ اور بھی لکھے تھے لیکن کافی وقت ہو چکا، تو اب میں اس کو سمرائز کرتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا. اگر نفس غالب ہو تو یہ حیوانی زندگی، زمانہ جاہلیت والی زندگی. اگر عقل غالب ہو تو یہ شہوانی زندگی. اس میں انسان خوب ترقی کرتا ہے، مال کماتا ہے، ایڈوانسمنٹ کرتا ہے، معاشرہ بناتا ہے، قوانین بناتا ہے، لوگوں کو کیمرے پولیس کے ذریعے جکڑنے کی کوشش کرتا ہے. مگر ان کے دلوں میں جو اللہ کے تصور سے گناہ سے نفرت ہونی تھی وہ تو نہیں ہو سکتی.
لہذا گناہوں کے جائز راستے نکال دیے انہوں نے، اور نظام ایسا بنایا کہ اگر وہاں پر کوئی کسی کی ہمدردی کرتا ہے تو اس سے تعریف کا بھی طلبگار ہوتا ہے، خدمت کسی کی کرتا ہے تو کہتے ہیں جی کہ پھر اب ووٹ بھی مجھے دیں تاکہ میں آپ پہ حکومت بھی کر سکوں، اگر محنت کرتا ہے تو محنت کا ریٹرن اس کو غلبہ ڈومینیشن ہوتی ہے کہ میں ڈومینیٹ کر سکوں۔ تو ایک یہ نظام ہے، اور ایک تیسرا نظام ہے جو ایمانیات کا نظام ہے، ایمانی زندگی کا نظام ہے جو انبیاء کرام نے آ کر پیش کیا۔ اس نظام کے اندر زندگی گزارنے کا اتنا خوبصورت تصور ہے کہ جو انسان شریعت و سنت کے اوپر چلے وہ دنیا میں بھی پرسکون زندگی گزارے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی سرخروئی پا جائے۔ یہ ایمانیات کا نظام ہے۔ لہذا ہمیں اللہ رب العزت نے کتنی نعمت عطا فرمائی کہ یہ ایمانیات کا نظام عطا فرما کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس لیے اپنے دل میں اسلام سے اتنی محبت کریں، اتنی محبت کریں دیوانگی کی حد تک، دل سے نکلے کہ واقعی اسلام ہی وہ طرز زندگی ہے جس نے ہمیں دنیا کی مصیبتوں سے بھی محفوظ کر لیا اور آخرت کے عذابوں سے بھی بچا لیا۔ یہ فطرت کا نظام ہے، انسان کے لیے کامیابی کا علمبردار ہے۔ محبت کا نظام، ہمدردی کا نظام، محبتیں سکھاتا ہے، پیار سے اخوت سے رہنا سکھاتا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، بھائی چارے کا نظام، انسان کو امانت دیانت سکھاتا ہے، یہاں تک سکھاتا ہے۔ توجہ کریں، میں ایک آدھ واقعہ سنا کے بات مکمل کروں۔ حضرت علی لانو آتے ہیں عمر لانو سے ملنے کے لیے، اور عمر لانو اپنے نظام خلافت کا کچھ کام بیٹھے کر رہے ہیں، چراغ جل رہا ہے۔ جب علی لانو آئے تو سلام ہوا، بیٹھ گئے۔ عمر لانو سے پوچھتے ہیں کہ علی آپ تشریف لائے ہیں اپنے ذاتی کام کے لیے یا کوئی حکومتی کام کے لیے، سرکاری کام کے لیے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، میں تو اپنے پرسنل بات کے لیے آیا ہوں۔ تو عمر لانو نے جو لکھ رہے تھے اس کو ایک طرف رکھا اور پھونک مار کے چراغ بجھا دیا اور بات کرنے بیٹھ گئے اندھیرے میں۔ تو علی لانو حیران ہوئے۔ سیدنا علی لانو نے فرمایا کہ عمر، مہمان کے آنے پہ چراغ جلاتے ہیں، چراغ بجھایا تو نہیں کرتے۔ مہمان کے آنے پہ چراغ جلاتے ہیں، چراغ بجھایا تو نہیں کرتے۔ عمر لانو جواب دیتے ہیں بھائی علی آپ نے صحیح کہا، مگر بات یہ ہے کہ میرے دل نے اس کو گوارا نہ کیا کہ میں اور آپ ذاتی گفتگو کرتے رہیں اور بیت المال کے پیسے کا تیل جلتا رہے۔ یہ دیانت، یہ امانت، یہ دین اسلام نے سکھایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سوچ کو پاک کر کے رکھ دیا ہمیں۔ کیسے سوچ کو پاک کیا؟ بات ذرا باریک ہے لیکن کرنے لگا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ سوچ کو بندے کے اتنا پاک کر دیا، فرمایا غیر محرم کی طرف دیکھنا نہیں، غیر محرم کی سوچ اپنے دماغ میں سوچنی نہیں۔ یہاں تک فقہا نے لکھ دیا کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے اور عین اس حالت میں اس کے دماغ میں کسی غیر عورت کا خیال آ گیا جو لا کے وہ لذت پا رہا ہے، شریعت نے کہا اس عورت کے ساتھ زنا کا یہ مرتکب ہو رہا ہے، اپنی بیوی ہے۔ فرمایا سوچ پاک کرو، اپنی بیوی سے ملتے ہوئے بھی تم غیر عورت کا خیال دل میں نہیں لا سکتے۔ قربان جاؤں اس پاکیزگی کے اوپر، سبحان اللہ سبحان۔ دین اسلام نے سوچوں کو پاک کر دیا، دلوں کو صاف کر دیا، ایسی پاکیزہ زندگی گزارنے کی تعلیمات دی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے پاکیزہ صاف ستھرے سچے دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مراقبہ کر لیجیے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی الاعلی وہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے مالک، ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. رب کریم ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ، ہمیں دین اسلام کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اس راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما. میرے مولا، آپ نے ہمیں یہ اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، ہم اس پر آپ کے شکر گزار ہیں. اللہ، اب پوری زندگی اس کے ساتھ لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے اور موت کے وقت ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائیے. قیامت کے دن کی رسوائی سے محفوظ فرما لیجیے. اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے. اے اللہ، ہم نے جو کام شریعت کے خلاف کیا، جب بھی کیا، آج اس سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. ہمیں آئندہ پاک دامنی اور پاکیزگی کی زندگی عطا فرما دیجیے. خیر خواہی کی زندگی عطا فرما دیجیے. رب کریم ہمیں اچھا انسان بنا دیجیے، اچھا مومن مسلمان بنا دیجیے. رب کریم ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دیجیے، دلوں کو نور سے بھر دیجیے. شرح صدر عطا فرما دیجیے. رب کریم ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ، جتنے بھی لوگ دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، سب کے دلوں کی نیک مرادیں پوری فرما دیجیے. اے اللہ، رمضان شریف کی راتیں گزرتی جا رہی ہیں، 25ویں کی رات ہے. میرے مولا، ہر رات میں آپ جہنمیوں کو جہنم سے بری کرتے ہیں. اے رب کریم، آج کی رات ہمیں بری فرما دیجیے. اللہ، آج کی رات ہمیں بری فرما دیجیے. میرے مولا، ہمیں جہنم سے بری فرما دیجیے اور ہمیں اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرما دیجیے. رب کریم ہمیں محروم نہ فرمائیے، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ، کرم کے بیت فرمائیے. اللہ، اندھا مانگنے والا لوگوں کے گھروں سے مانگتا مانگتا مسجد کے دروازے پر جا پہنچا تھا، آواز نہ آئی. کہنے لگا، کس بخیل کا گھر ہے؟ کسی نے کہا، یہ تو اللہ کا گھر ہے. اس نے کشکول توڑ دیا کہ اگر میں اللہ کے دروازے پہ آ پہنچا، آج کے بعد میں کسی اور دروازے سے نہیں مانگوں گا. میرے مولا، ہم بھی تو آپ کے دروازے پہ آ پہنچے ہیں. اے اللہ، بندے فقیر کی طرح اب ہم آپ ہی کے دروازے سے مانگنا چاہتے ہیں، ہمیں کسی اور دروازے پہ نہ جانے دینا. اے اللہ، جس طرح آپ نے ہمارے سروں کو غیر کے سامنے جھکنے سے روک لیا، ہمارے ہاتھوں کو غیر کے سامنے پھیلنے سے روک دیجیے. برکت والا رزق عطا فرما دیجیے. اے اللہ، ہمیں نیکی کی زندگی عطا فرمائیے. جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ ان کی نیک مرادوں کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ، جو خدمت کے احباب ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں اور ان مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی نیک بندوں میں، اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لیجیے اور ان کے گھروں کے اندر پرسکون زندگیاں عطا فرما دیجیے اور ان کی نیک مرادوں کو پورا فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا